مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ لیں ترکیب القرآن، یعنی قرآن کی آیات کی ترکیب کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی اب تک جو ہے وہ تقریباً 25 آیات مبارکہ کی ترکیب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہم لوگ کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہوگی اور آیت نمبر 27، دو آیت مبارکہ ایک ساتھ ہوگی۔ وہ پھر میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا کہ دونوں آیت مبارکہ کو ایک ساتھ لینے کی کیا وجہ ہے۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ انا بے شک اللہ تبارک و تعالی اللہ لا یستحی حیا نہیں فرماتا کہ ان یضربا کہ وہ مثال دے، مثلا کوئی مثال ما بعودتاً وہ جو ہو مچھر کی، یا پھر فما فوقہا یا پھر اس سے بلند ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی مثال دینے میں اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں فرماتا۔ ہاں، وہ جو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بس وہ جو ایمان والے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ أَنَّ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ قرآن جو ہے وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ہاں، وہ جو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ جو کافر ہے نا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مسئلہ کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال کو دے کر نا، تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالی گمراہ فرماتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے کئی بہت سارے لوگوں کو، اور ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے کئی سارے افراد کو، اور وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اللہ گمراہ نہیں فرماتا اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، مگر فاسقین کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں، کیا اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد، اور ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ جو کاٹتے ہیں، قطع تعلق ہی کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان یوصل کہ وہ جڑے، وہ ملے، میل ملاپ رکھیں، جوڑیں، اور لیکن وہ اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتے ہیں، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ ان اللہ، اب اس کی باقاعدہ طور پر ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ فما فوقہا، یہ پورا کا پورا ایک جملہ بنے گا۔ سب سے پہلے ہم اس کی ترکیب جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو انا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اللہ، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد ہم نے کیا تلاش کرنا ہے؟ اس کا اسم اور اس کی خبر۔ تو یہ اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ جو ہے نا وہ اس کا اسم ہے، انا کا اسم ہے۔ اب لا یستحیی، یہ لا یستحیی کیا ہے؟ یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، اور یہ باب استفعال سے ہے نا۔ اب اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے انا کا اسم، یعنی اللہ اس میں جلالت کی طرف اس کی ہوا ضمیر لوٹ کر چلی جائے گی، اور وہ ہے اس کا
فاعل، لا یستحیی کا فاعل۔ اب ہم نے کیا تلاش کرنا ہے؟ مفعول۔ اب مفعول تلاش کرنے گئے تو ہمیں ملا آگے ان یضربا مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ تو اب یہاں پر ان جو ہے وہ ناصبہ ہے اور یضربا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر وہ ہے اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ پھر مثلا یہاں پر موصوف ہے اور مثلا کے آگے جو ما ہے نا یہ ہے اس کی صفت، پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر پہلے یہ بن جائے گا مبدل منہ، پھر بعودتن یہ کیا ہے؟ یہ معطوف علیہ، پھر فما فوقہا کا یہ فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور پھر ما فوقہا میں یہ ما جو ہے یہ اسم موصولہ ہے، پھر فوقہ مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہے فعل محذوف تجاوزہ فعل محذوف کا مفعول فیہ، پھر تجاوزہ فعل محذوف اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر وہ راجع بس ہوئے اس میں موصولہ، اس کا جو ہے وہ بن گیا کیا؟ فاعل۔ پھر تجاوزہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اسم موصولہ کا صلہ، اور پھر ما اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر پہلے جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بنا، پھر اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کیا بن گیا؟ یہ بن گیا معطوف، ٹھیک ہے۔ پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بعودتن معطوف علیہ، اور پھر فا عاطفہ اور ما فوقہا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن گیا مثلا ما، یہ جو موصوف صفت مرکب توصیفی ہے اس کو مبدل منہ بنایا تھا، اب یہ اس کا بن گیا مبدل، پھر مبدل اپنے مبدل منہ سے مل کر یہ کیا بنا؟ یہ مبدل اپنے مبدل منہ سے مل کر یہ بن جائے گا یضربا فعل کا مفعول بہ، کیونکہ یضربا فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے نا، پھر یہ یضربا فعل اور پھر فعل اور پھر فاعل اور یہ مفعول بہ بھی ہم نے نکال دیا، پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور جملہ فعلیہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا، کیونکہ ان جو ہے وہ مصدریہ بھی ہے اور ناصبہ بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کو مصدر کی تعویل میں کرنے کے بعد ہم بنا دیں گے لا یستحیی فعل کا مفعول، ٹھیک ہے، اور پھر لا یستحیی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی مفرد کی تعویل میں ہو کر بن جائے گا انا کی خبر، اور پھر انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ ہو گیا ایک جو جملہ ہے نا، یہ جملہ نمبر 1، یہ جملہ نمبر 1 مکمل ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسرا جو جملہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ جو دوسرا جملہ ہوگا وہ ہوگا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو فا ہے یہ فا مستأنفہ ہے نا، یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے فا مستأنفہ ہے، اور اما جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف شرط ہے، اور الذین پھر اس میں موصولہ کے بعد ہم نے کیا تلاش کرنا ہے؟ اس کا صلہ تلاش کرنا ہے۔ اب ہم صلہ تلاش کرنے کے لیے گئے تو آگے ہمیں ملا آمنو، یہ جو آمنو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آمنو جو ہے نا یہ ہے صیغہ واحد مذکر، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اور اس میں واو ضمیر جو ہے نا وہ ہے اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ پھر یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا الذین اسم موصولہ کا صلہ، اور الذین اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ ہو جائے گا مبتدا، یہ مبتدا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کیا بنا؟ مبتدا، لیکن متضمن شرط ہے، ٹھیک ہے نا، شرط کے معنی کا آ رہا ہے اس میں، تو لہٰذا اس میں جو ہے متضمن بمعنی شرط کر دیا ہم نے، یہ شرط کے قائم مقام کہہ دیا، اور پھر فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ میں فا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فا جو ہے وہ ہے جزائیہ، ٹھیک ہے، اور یعلمون فعل صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا جو ہے وہ بن جائے گی فاعل، ٹھیک ہے، اور پھر ان الحق فیعلمون انہ الحق من ربہم میں یہ ان حرف مشبہ بالفعل، اور یہ ہو جو ہے نا یہ سب سے پہلے ہو جو ہے یہ انا کا اسم بن جائے گا، پھر الحق یہ بنے گا ذوالحال، اور
کیونکہ اگر ایک معرفہ ہو پھر اس کے بعد جار مجرور ہو تو ہم لوگ جو ہے وہ ذوالحال حال والی ترکیب بھی کر سکتے ہیں۔ تو الحق کو معرفہ ہے اور من ربہم جار مجرور ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، الحق کو جو ہے یہ معرفہ ہے اس کو ذوالحال بنا دیں، من ربہم میں من حرف جر، ربی مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر من حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا کائنن اسم فاعل کا، اس کا متعلق نکال لینا، کائنن اسم فاعل کا ظرف مستقر، پھر کائنن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء ذوالحال اس کا فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا الحق ذوالحال کا حال، پھر الحق ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، پھر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر نا، مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ ہو جائے گا یعلمون، جو فعل ہے اس فاعل کا مفعول ہو جائے گا، اچھا دو مفعول کے جو ہے نا وہ قائم مقام ہو جائے گا، تو پھر یہ یعلمون جو فعل ہے نا، یعلمون فعل، پھر یہ یعلمون فعل اپنے فاعل اور مفعولین سے مل کر جو ہے نا وہ بن جائے گا خبر، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو خبر بننے کے بعد یہ بن جائے گا جزا، قائم مقام جزا، ٹھیک ہے، اور مبتدا ہم لوگ پہلے نکال چکے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ مختصر دوبارہ سے خلاصہ بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ اما الذین میں الذین آمنوا یہ مبتدا ہے، اور جو ہے نا یعلمون انہ الحق من ربہم یہ خبر ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا، پہلے بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، یا پھر اس کو علیحدہ سے جو ہے وہ صرف اور صرف جملہ اسمیہ خبریہ کہہ کر علیحدہ کر دیں۔ پھر چلتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مسئلہ، اس کی بھی ترکیب بالکل اسی طرح ایسے ہی ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، واو جو ہے وہ عاطفہ اور اما وہی حرف شرط اور تفصیل بھی ہے، حرف شرط بھی حرف تفصیل بھی، اور الذین کیا ہے، یہ الذین اس میں موصولہ ہے، اب اس میں موصولہ ملے گا تو کیا تلاش کریں گے، وہی صلہ تلاش کریں گے، جب اس کا صلہ تلاش کرنے گئے تو آگے ہمیں ملا کفرا کفرا کفرو، کفرو فعل ملا، یہ کفرو فعل جو ہے یہ کیا ہے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، اور واو ضمیر جو ہے وہ مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا الذین اسم موصولہ کا صلہ، اور پھر الذین اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر وہی مبتدا ہو جائے گا، اور قائم مقام کس کے، شرط کے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، متضمن بمعنی شرط ہو جائے گا۔ اب اس کی جزا دیکھتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مسئلہ، یہاں پر فا جو ہے وہی جو ہے وہ فا جزائیہ، اور یقولون فعل، یقولون یہ یقولو یقولانی یقولون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف اور واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو پہلے آپ بنا دیں قول، ٹھیک ہے، اب قول کے بعد اس کا کیا تلاش کرنا ہے، مقولہ، اب مقولہ تلاش کرنے گئے تو آپ کو ملا آگے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، سب سے پہلے ماذا کو فوکس کریں، یہ جو ماذا ہے نا، یہ ماذا جو ہے اس میں استفہام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ارادہ ہے نا، ارادہ، اچھا اس میں استفہام ہے اور مفعول بہ مقدم ہے، پہلے آگے ہے یہ مفعول ہے اور مفعول بہ مقدم ہو گیا، اور یہ جو ہے نا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس میں ارادہ فعل صیغہ واحد مذکر غائب اور فعل ماضی مثبت معروف اور اللہ اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اور با حرف جر ہاذا جو ہے نا یہ ممیز بنے گا اور مثلا تمیز، پھر ممیز اپنی تمیز سے مل کر با حرف جر کا مجرور اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ارادہ فعل کا ظرف لغو اور پھر ارادہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ ہو جائے گا کیا، یہ ہو جائے گا
یہ ظرف لغو بھی مل گیا، فعل بھی مل گیا اور فاعل بھی مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے مفعول بھی مقدم بھی ہے، تو اب ہم اس کو سمیٹیں گے اس طرح سے کہ یہ جو ہے نا یہ ارادہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ سوال ہو رہا ہے نا اس میں، تو میں نے اور زیادہ جو ہے وہ قید لگا دی اس کی تاکہ اور پختہ ہو جائے کہ جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہو جائے گا، اور جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر بن جائے گا قول کا مقولہ، اور پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا خبر قائم مقام جزا کے، پھر شرط اپنی جزا سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ مطلب یہ کہ وہی یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر، پہلے مبتدا تھا اور پھر یہ خبر، تو پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اگر پیچھے سے تعلق جوڑیں تو آپ یوں بھی کہہ دیں کہ جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا تیسرا جملہ، 3 جملے بنا چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں چوتھے جملے کی طرف۔ چوتھا جو جملہ ہے وہ ہے یدل بہ کثیرا۔ یدل صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ پھر با حرف جر ہی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ یدل فعل کا ظرف لغو، اور پھر کثیرہ یہ یدل فعل کا مفعول بھی۔ آسان ہے، یدل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر یہ علیحدہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر وَيَهْدِي بِهِ کثیرہ، اس میں یہدی صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر با حرف جر اور ہی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی یہدی فعل کا، اس طرح سے جیسے یدلو کا پہلے ہم نے بھی کو کیا تھا تو یہ ہو جائے گا یہدی فعل کا ظرف لغو، اور پھر کثیرن جو ہے یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا یہدی فعل کا مفعول بھی، اور پھر یہدی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر یہ علیحدہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، سمجھ گیا نا۔ یہ ہو جائے گا جملہ نمبر 5، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ نمبر 5 اس طرح سے کہ یدل بہ کثیرہ یہ جملہ 4، اور ویہدی بہ کثیرہ یہ ہو جائے گا جملہ 5۔ اب چلتے ہیں جملہ نمبر 6 کی طرف۔ اب یہ جو جملہ نمبر 6 ہے اس جملے کا تعلق ہم اگلی آیت سے بھی جوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کس طرح سے جوڑیں گے وہ میں آپ کو ابھی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ واو وما یدل بہ الا الفاسقین میں واو جو ہے وہ آپ کہہ دیں مستانفہ، پھر ما یدل صیغہ واحد مذکر غائب، اور یا پھر کہتے ہیں ما نافیہ یدل صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی منفی اور جو ہے معروف، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے نا یہ یدل فعل ہے، اور پھر جو ہے نا اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، اور پھر وہی با حرف جر ہی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا ظرف لغو، اور الا یہ حرف استثناء ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے مستثنیٰ، ٹھیک ہے۔ کبھی مستثنیٰ من او کو ذکر کیا جاتا ہے، کبھی نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر مستثنیٰ من او کو ذکر نہیں کیا تو لہٰذا آگے والی چیز کو مستثنیٰ مفرغ کہہ دیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر مستثنیٰ مفرغ کہہ کر جب مفرغ ہوگا تو اب ہم اس کو یدل فعل کا مفعول بنا سکتے ہیں۔ تو اگر صرف یہاں تک بات کرنی ہے آپ کو، آگے سے تعلق نہیں جوڑنا، تو آپ پھر ڈائریکٹ کہہ دیں ما یدل فعل ہے، بھی جو ہے نا اس میں فاعل بھی ہے ما یدل میں، اور بھی جو ہے نا اس کا ظرف لغو ہے، اور الفاسقین جو ہے نا آپ مستثنیٰ مفرغ مفعول بھی کہہ دیں آپ اس کو، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ لیکن اب ہم الفاسقین کو ابھی کیا کر رہے ہیں، مفعول نہیں بنا رہے، بلکہ ابھی الفاسقین کو ہم بنا رہے ہیں کیا، موصوف، تاکہ اگلی والی آیت سے اس کا تعلق جو ہے وہ جوڑ دیں۔ تو الفاسقین کو ہم نے مفعول بنا کر چھوڑ دیا، ما یدل کا بنانا ہے مفعول اس کو، لیکن ابھی ہم نے اس کو بنا دیا الفاسقین کو موصوف۔ اب اس کی صفت تلاش کرنے کے لیے چلیں ہم، اس کی صفت جب تلاش کرنے گئے تو آگے ملا ہمیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الذین اس میں موصولہ ہے، ینقضون یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر عہد اللہ میں عہدہ مضاف اور اللہ مضاف ہے، ٹھیک ہے۔
آسان ہے نا. عہدہ نکرہ ہے اور اللہ ہی معرفہ ہے تو پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ تو عہد کو مضاف اور اللہ ہی کو مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ینقضون فعل کا مفعول بہ. پھر من بعد میثاق میں من حرف جر، بعدی مضاف، میثاق یہ مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بعدی مضاف کا مضاف الیہ، پھر بعدی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر من حرف جر کا کیا ہو جائے گا؟ مجرور. پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ہو جائے گا ینقضون فعل کا جو ہے یہ ظرف لغو. ینقضون فعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے، عہد اللہ مفعول بہ ہے، اور من بعد میثاق ظرف لغو ہے. پھر فعل اپنے فاعل مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پہلے ہو جائے گا معطوف علیہ. پھر واو عاطفہ، پھر یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ یقطعون یہ فعل ہو جائے گا. صیغہ جمع مذکر غائب جیسے ینقضون تھا، یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں بھی واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. ما جو ہے اس میں موصولہ، یہ امارا جو ہے نا، امارا امر اللہ بھی، یہ امارا اس میں امارا فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ضربہ کے وزن پر ہے، فعل ماضی مثبت معروف. اور اللہ جو ہے نا، یہ اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. پھر با حرف جر اور ہی مجرور، اور با حرف جر اور ہی جو ہے نا مبدل منہ. ٹھیک ہے، مبدل منہ، اب اس کا بدل جو ہے وہ تلاش کرنا ہے. یہ مبدل منہ. پھر ان یوصلہ جو ہے نا یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول. ٹھیک ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر جو ہے وہ اس کا نائب الفاعل، راجع بس ہوا مبدل منہ اس کا نائب الفاعل. پھر ان یوصلہ فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، کیونکہ ان مصدریہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ ہو جائے گا ذوالحال کا، ہی ضمیر ذوالحال ہے نا، اس ذوالحال کا بن جائے گا حال. ٹھیک ہے، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ ذوالحال اپنے حال سے مل کر بن جائے گا با حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا امارا فعل کا ظرف لغو. ٹھیک ہے، اچھا، پھر امارا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا ما اسم موصولہ کا صلہ، اور پھر ما اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ما اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول بہ. کس کا؟ یقطعون فعل کا یہ بن جائے گا مفعول بہ. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ اس کو مفعول بہ نہ بنائیں بلکہ آپ اس کو کہہ دیں ہاں یقطعون فعل کا مفعول بہ. بالکل صحیح ہے، یقطعون فعل کا مفعول بہ. پہ یقطعون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ علیحدہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا معطوف. ٹھیک ہے، اور کس کے لیے معطوف بن جائے گا؟ یہ پہلے والا جو جملہ تھا نا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، یہ معطوف علیہ تھا. اور اب یہ جو والا جملہ ہے نا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ بن گیا ہے معطوف. ٹھیک ہے، معطوف اول، یعنی ایک اور جملہ ابھی بنانا ہے، جوڑنا ہے ہم نے، اور ان سب تینوں جملوں کو ملا کر پیچھے جو الذین ہے نا، اس الذین اسم موصولہ کا صلہ بنانا ہے. تو ابھی معطوف علیہ اور معطوف اول. پھر ویفسدون فی الارض میں واو عاطفہ، یفسدون فعل صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. پھر فی الارضی میں فی حرف جر، الارضی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یفسدون فعل کا ظرف لغو. پھر یفسدون فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف ثانی. پھر یہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، یہ کیا ہے؟ یہ ہے معطوف علیہ. اور یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ہے معطوف، اور یفسدون فی الارض یہ ہے معطوف ثانی. ٹھیک ہے، پھر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا الذین اسم موصولہ کا صلہ. پھر الذین اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر،
ٹھیک ہے، معطوف علیہ، معطوف اول، معطوف ثانی، یہ پورا صلہ بن رہا ہے۔ پھر الذین اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر اب یہ کیا ہوگا، اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر اب پیچھے والی آیت میں چلے جائیں آپ، ما یضل بہ الا الفاسقین پر، ہے نا؟ تو الفاسقین کو آپ موصوف بنا کر آئے تھے، آپ اس کی صفت تلاش کر رہے تھے، اب یہ بن جائے گا اس موصوف کی صفت، یعنی الفاسقین موصوف ہے، اور الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل بہ ویفسدون فی الارض، یہ بن رہا ہے کیا؟ یہ بن رہا ہے الفاسقین کی صفت۔ پھر الفاسقین موصوف اپنی اس پوری کی پوری صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا ما یضل فعل کا جو ہے مفعول بہ، مستثنی مفرق مفعول بہ۔ پھر ما یضل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ ظرف لفظ، اور مفعول بہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ اور جملہ فعلیہ خبریہ یہ پورا کا پورا کمپلیٹ ہو گیا، یعنی یہ ہو گیا جملہ نمبر 6۔ یعنی اس آیت مبارکہ، ان دو آیت مبارکہ میں ہم نے جو ہے اب تک 6 جملے بنا لیے ہیں، اور آخری ایک جملہ رہ گیا ہے، وہ بہت آسان بہت مختصر، اس ٹائپ کا ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ ہو جائے گا جملہ نمبر 7، اولئک هم الخاسرون۔ اس میں اولئک کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ جیسے آذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہے نا، ذالکا، تلکا ہوتا ہے، یہ اولئک جو ہے اس میں اشارہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، قریب جو ہے نا وہ جمع کے لیے ہے، اور بعید کے لیے ہے یہ۔ پھر ہم جو ہے نا، یہ ہم جو ہے ضمیر فصل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیچ میں جو ہے نا یہ اولئک بھی اس میں اشارہ معرفہ ہے، الخاسرون اس کی خبر بھی معرفہ ہے، تو ان دونوں کے اندر فاصلہ کر دینے کے لیے جو ہے یہ آیا ہے، لائی گئی ہے ضمیر، تو لہٰذا اس ضمیر کو کہیں گے ضمیر فصل، اور الخاسرون، یہ الخاسرون کیا ہو جائے گا؟ یہ بن جائے گا اولئک معرفہ مبتدا کی خبر، پھر اولئک معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا بن گیا جملہ نمبر 7۔ تو ایک مرتبہ خلاصتاً میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے بنایا ہے۔ یہ 7 جملے بنائے ہیں۔ پہلا جملہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، یہ ایک جملہ۔ پھر اس کے بعد فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، یہ جملہ نمبر 2۔ پھر واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ جملہ نمبر 3۔ پھر یضل بہ کثیرا، یہ جملہ نمبر 4، اور ویہدی بہ کثیرا، یہ جملہ نمبر 5، اور ما یضل بہ الا الفاسقین۔ پھر اگلی آیت پہ چلے گا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، یہ بن گیا جملہ نمبر 6، ٹھیک ہے؟ ہاں، جملہ نمبر، یہ پورا کا پورا جملہ نمبر 6 ہو گیا، اور پھر اولئک هم الخاسرون یہ ہو گیا جملہ نمبر 7۔ تو الحمدللہ ہماری یہ آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 یہ دونوں کی ترکیب مکمل ہو چکی ہے، اپنے اختتام کو پہنچی، تھوڑی طویل تھی لیکن میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھایا، مجھے امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔